یہ واحد حضرت اقدس انسان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھی آئیں، اللہ کے نبی بھی آئے، قرآن بھی تشریف لے آیا، اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ سیدھے راہ پہ نہیں آ رہا۔ جس گدھے کو کمہار راہ دکھا دے وہ نہ بھولے، اور وہ بھی اندرون لاہور کی گلیاں ہیں۔ اور یہ ہماری عوام کا حال ہے، پورا مہینہ مسجد آتے رہے، رمضان شریف کے بعد 11 مہینے مسجد کا راہ ہی نظر نہ آئے، دل دیے بیٹھے ہیں ان دنیا کی 4 دن کی زندگی کو۔ ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا تیار فرما رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، فرمایا کہ یہ منکرین ایمان و قرآن اور منکرین توحید باری تعالی یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف، مسخرات جو مسخر کر دیے گئے ہیں، فی جو السماء آسمان کی فضا میں۔ جی پرندے جو ہیں وہ کس طور پر ہوا میں اڑتے ہیں، پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، پروں کو بند بھی کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ زمین پر گرتے نہیں ہیں۔ جی پر پھیلے ہوں تو بھی نہیں گرتے، پر بند ہوں تو بھی نہیں گرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو شے جہاں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ویسے ہی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جی جو ٹھنڈے علاقے میں رہنے والا ریچھ ہے وہ گرمی کے علاقے میں نہیں رہ سکتا، اور جو گرمی کے علاقے میں رہنے والا ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ان کے ماحول کے مطابق کھال عطا فرمائی ہے، ان کا ویسا ہی مزاج عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جیسے آپ دیکھیں پہاڑی علاقے جہاں برف پڑتی ہے، ان کے مزاج اور ہمارے مزاج دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طور پر ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہیں۔ سخت ٹھنڈک میں بھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ صرف کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں تھوڑا سا جناب کوئی ہوا تیز چل جائے تو ڈاکٹروں کی دکانوں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ جس کو بھی دیکھو جناب نزلہ لگا ہوا ہے، کسی کو زکام ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے، کھانسی لگ گئی ہے، یہ مسائل ہونے لگتے ہیں ہمیں۔ مزاج کا اللہ تبارک و تعالی نے جسے جہاں رکھا ہے نا ویسا اسے اللہ تعالی نے مزاج بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اب کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھیں جی اس کے تو پرندہ جو ہوا میں اڑتا ہے اس کے پر ایسے ہیں، یہ جو لبرل کا ٹولہ ہے نا جاہلوں کا، وہ یہی کہتا ہے، وہ جی اصل میں وہ اس میں یہ ہے تو اس میں وہ ہے۔ یہی ان کو کہا جائے یار دیکھو سردی کا موسم آتا ہے، انسان کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نیچے سے گرم پانی نکالتا ہے، تازہ پانی گرم آتا ہے نا جی، اور سردیاں گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈے کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچے سے ٹھنڈا پانی نکل آتا ہے۔ وہ کہتے نہیں جی نیچے وہ فلاں ہے تو فلاں، بھائی وہ رکھا کس نے یہ بتاؤ آپ؟ رکھنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہی کہے کہ ایک بندے کو بتایا، کہا میں نے کہ یار کوئی تو ہے نا جو اس طرح یہ چلا رہا ہے، کہتے جی وہ تو پروں میں ایسا ہے، میں کہ وہ پر بنانے والا کون ہے یہ بتا دو آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا جی۔ ڈاکٹر ہیمبر نام کا نا ایک انگریز پروفیسر ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک پرندے کا نام اس نے مٹن برڈ کے نام سے یہ اس نے نام ذکر کیا۔ اس نے کہا یہ بحر الکاہل میں پایا جاتا ہے، اور یہ جس طرح 8 نہیں لکھا جاتا اس طرح کر کے، کہتا ہے یہ اپنے گھونسلے سے سفر شروع کرتا ہے، 6 مہینے مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، 6 مہینے مسلسل اڑتا ہے، اور اس نے کہا کہ 6 مہینے میں جو سفر کرتا ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے 24,000 کلومیٹر۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی تو ذات ہے ایسی جس نے جناب آج دیکھیں نا کوئی بندہ وہ کیا ہوتا ہے یار جس کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اوپر اڑتا ہے،
ڈرون ہے نا، پیچھے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے نا، ریموٹ کے ساتھ چل رہا ہے نا. یہ جہاز بھی چل رہے ہیں، وہاں بھی چلانے والے کپتان بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹن بیٹھے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ پروگرام اس میں سیو کیا ہوا ہے، اس پروگرام کے زور پر وہ چلتا ہے. تو بتائیں یار، جو ایک گلی سے نکل کے 2 گلی پار جا رہا ہے، گوگل کا پروگرام اس میں انسٹال کیا ہوا ہے تو جا رہا ہے وہ ہیں. تو بتائیں جس نے 24,000 کلومیٹر سفر کرنا، کوئی پروگرام کو نہیں ہیں. 8,000 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، 24,000 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، اور کرتا کس اینگل سے ہے؟ جس طرح 8 نہیں لکھا جاتا، اس طرح شروع کرتا ہے، اس طرح گھومتا ہوا واپس آتا ہے وہ. اور اس نے اگلی حیران کن بات یہ لکھی ہے، اس نے کہا اس کا جانے کا سفر 6 مہینے کا ہوتا ہے اور واپسی کا 1 ہفتے کا. واپس 1 ہفتے میں آتا ہے وہ. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا ان پرندوں پر، جانوروں پر، آپ حیران ہو جائیں گے. امام کمال الدین دمیری رحمہ اللہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، ٹھیک ہے نا، وہ آپ لے کے پڑھیں، 2 جلدوں میں ہے، بہت زبردست کتاب ہے. یہ تو چلو آج کہیں گے نا جی یہ جناب سائنس آ گئی تو انہوں نے جناب کھوج لگایا تو یہ کیا وہ کیا. بھائی تمہارے وہم و خیال میں ہی کوئی نہیں. ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا ہے، جو تحقیقات کی ہیں ایک ایک شے پر، یار چونٹی کی کتنی قسمیں ہیں، کیا معاملات ہیں، کیسے گھر بناتی ہے، کیا کرتی ہے، ایک ایک شے آپ پڑھتے جائیں گے، حیران اور دنگ رہتے جائیں گے. آخر میں آپ میں یہی کہیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، بندے کے وہم و خیال میں ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا نا میں کہ کس نے ان کو ہوا میں روک کے رکھا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر میں جو کیڑے رینگ رہے ہیں نا، میں ان کو بھی وہاں رینگنا ہم نے سکھایا ہے، ان کو بھی تعلیم ہم نے فرمایا ہے. جیسے کل کے درس میں یا شاید پرسوں کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جانور کا، وہ پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر میں اپنی اماں کو پہچاننے لگتا ہے. اماں جا رہی ہے، پیچھے چوزے بھی کڑ کڑ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اماں صرف ایک بار آواز دیتی ہے، سارے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. آپ نے پھر بطخوں کا انتظام نہیں دیکھا، جس کو آج یہ ڈسپلن کہہ رہے ہیں نا، یہاں پہ اشاروں پہ کر کر چلان تھک گئے ہیں. جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہوا تو چھوٹ جاتے ہیں، ہے نا. آپ بتائیں بطخیں جو جا رہی ہوتی ہیں ان کو کہیں کہ ذرا اپنا اشارہ توڑ کے دکھائیں. جس کو ڈسپلن کہہ رہے ہیں وہ تو وہاں ہے بھائی. پھر چونٹیوں کو دیکھیں کیسے جا رہی ہوتی ہیں. چونٹیاں جہاں زیادہ تعداد میں پائی جاتی ہیں وہاں دیکھیں پوری جناب ایسے لائن چل رہی ہوتی ہے ان کی، ہے نا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ عطا فرمایا ہے. یہ واحد حضرت اقدس انسان ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھی آئیں، اللہ کے نبی بھی آئے، قرآن بھی تشریف لے آیا. اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ سیدھے راہ پہ نہیں آ رہا. تو بتائیں سب سے بگڑے ہوئے لوگ پھر کون ہوئے؟ ہم ہی ہیں. پھر گدھے کو بھی کمہار جو ہے نا ایک بار راستہ دکھا دینا، سچی بات ہے. یہاں تو چلو پھر ندیم ٹاؤن کی گلیاں کچھ کھلی ہیں، آپ اندرون لاہور چلے جائیں، میں وہاں پڑھنے جاتا تھا، آپ حیران ہوں گے. تنگ گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ہے نا. ایک بندہ، 2 بندے ایسے، کئی گلیاں ایسے 2 بندے سیدھے نہیں گزر سکتے، ایک بندے کو ٹیکل لگانی پڑتی ہے، دوسرا بندہ گزرتا ہے. ہمارے حاجی صاحب تو روز جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے. تو وہ گلیاں جو ہیں، سچی بات ہے، ان گلیوں میں بھی جب گدھا گزرتا ہے نا، ایک بار کمہار دکھا کے آتا ہے بھی یہاں پہ آپ نے اینٹیں پھینکنی ہیں، یہاں سے اٹھانی ہے. اللہ اکبر. وہ گدھے کے ساتھ کمہار نہیں چلتا پھر، ہیں جی. وہاں بندے اتارنے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں رکھنے والے کھڑے ہوتے ہیں، گدھے خود آتے بھی ہیں خود جاتے بھی ہیں. بتائیں نا یار، جس گدھے کو کمہار راہ دکھا دے وہ نہ بھولے، اور وہ بھی اندرون لاہور کی گلیاں ہیں. اور یہ ہماری عوام کا حال ہے، پورا مہینہ مسجد آتے رہے، رمضان شریف کے بعد 11 مہینے مسجد کا راہ ہی نظر نہ آئے. پھر ہمارا کیا حال ہے یار؟ ویسے غور کرنے والی بات ہے یہ نہیں. تو اس لیے جتنا مزاج جو ہے نا ہلا ہوا، یہ حضرت انسان کیا ہے ویسا کسی کا بھی نہیں ہے. کاش کہ ہم لوگ سمجھ جائیں یار، ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ جائیں. دیکھیں نا، خالق اور مالک نے، اللہ تعالیٰ نے، وہ خالق اور مالک ہو کے مثال کس کی دے رہا ہے؟ پرندوں کی مثال دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہی کو دیکھ لو تم یار، انہی کو دیکھ کے تم اپنی جو جہت ہے نا، اپنی سمجھ جو ہے اس کا تعین کر لو تم. لیکن نہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیا مبارکہ، میں کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، فرمایا کہ کون ہے جس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نا آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نماز کا وقت تھا، میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں ہوا، تھوڑی دیر کہنے لگے ہو گیا ہے، اسی وقت فوراً کہا ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھائی یہ کیا تم نے ابھی کہا کہ نہیں ہوا، ابھی کہا کہ ہو گیا ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پوچھا تھا کہ ہو گیا ہے تب میں نے کہا کہ نہیں ہوا، اس وقت سورج جو ہے وہ اتنے 1000 کلومیٹر پیچھے تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے فوراً ہی کہا کہ ہو گیا ہے، سورج نے وہ مدت ساری طے کر لی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ ہو گیا ہے، وہ منزلیں اپنی طے کر لی تھی۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، ویسے سورج جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے، سورج تیر رہا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک آتا ہے، ہم تو ایسے ہاتھ کر رہے ہیں نا یہاں سے لے کر، ہمارا تو یہ اکیلا ہسپتال ہی کور نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ کے اشارے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو سورج بنایا ہے وہ پوری زمین کا کیسے چکر کاٹتا ہے یار، پوری دنیا کو جناب روشن کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے، ایک جگہ پھر چمک رہا ہے، دوسری جگہ ڈوب رہا ہے، ایک جگہ سویرا ہے، دوسری جگہ دوپہر ہے، پھر شام ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ تو میں نے آپ کو اس کی بات سنائی ہے ایک پرندے کی کہ وہ جناب اتنا 1000 کلومیٹر سفر کرتا ہے، 24000 کلومیٹر سفر کرتا ہے 6 مہینے میں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ 4 بار جو ہے نا میں اتنا جلدی آیا ہوں کہ بس نہ پوچھیں۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ چکے ہیں، بس انہوں نے حرکت دینی ہے، رب نے مجھے فرمایا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، رب نے فرمایا جنت سے دمبا لے کے جاؤ، جا کے چھری ہلنے سے پہلے جا کے دمبا وہاں پیش کرو اور میرے اسماعیل کو بچا لو تم۔ کہتے میں وہ سدرۃ المنتہا سے جنت سے جناب پھر دمبا پکڑا، وہ میں لے کے یہاں آیا، ابراہیم علیہ السلام چھری کو حرکت دینے لگے، جیسے انہوں نے حرکت دی جناب وہ چھری چل گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے میری قربانی قبول کی۔ جیسے انہوں نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار جو ہے وہ ایسا ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ایسے پھینک دیا تھا، تب بھی میں عبادت میں مصروف تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یوسف کے تہ میں پہنچنے سے پہلے پہنچو۔ کہتے میں پھر سدرۃ المنتہا سے وہ نیچے سے وہاں سے میں بھائی یہاں سے لے کے آسمان کی چھت تک 500 کلومیٹر کا سفر ہے، 500 میل، کلومیٹر نہیں، میل بڑے ہوتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے نا وہ 500 میل کا سفر ہے، پھر پہلے اور دوسرے کے درمیان کے گیپ 500 کلومیٹر، 500 میٹر، یہ 500 میل کا سفر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا رہے ہیں کتنا سفر بنتا ہوگا یہ تو یہ جو سفر ہے سارا جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طوبہ درخت کا ذکر کیا ہے وہ آقا علیہ السلام کے گھر کے جنت کے ویڑے میں سین میں وہ درخت لگا ہوا ہے، تو اس درخت کی سپلائی ایسی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر جنتی کے گھر میں اس کی ٹہنی موجود ہے، ہر جنتی کے گھر میں اس کی ٹہنی موجود ہے، اور اس کا پھل جو ہے آقا علیہ السلام کے گھر میں درخت ہے اور اس کی ٹہنی ہر ایک جنتی کے گھر میں ہے، یوں اس ٹہنی کے ذریعے جنت کا پھل ہر ایک جنتی کے گھر میں جا رہا ہے۔ وہاں بھی آقا علیہ السلام یوں اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں گے۔ سوچیں تو صحیح یار، ایسے ہی رجتے پھرتے ہیں یار، دل دیے بیٹھے ہیں ان دنیا کی 4 دن کی زندگی کو، ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تیار فرما رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، میں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف کیسے وہ آسمانی فضا میں مسخر کر دیے گئے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون روکنے والا ہے ان کو۔ امساک جو ہے نا ویسے یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا، سہارا دینا، کمر سے پکڑنا ہے،
اللہ فرماتے اللہ کے علاوہ کون ان کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے؟ بتاؤ تو ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، میں اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بے ایمان تو سارا کوئی کھا کے بھی نہیں مانتے ہیں، جو بے ایمان ہے وہ تو کھا کے بھی نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔